बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का वो नाम जिसके बगैर हम नहीं रह सकते, वो अल्लाह ताला का नाम अल-गफ़्फ़ार, अल-गफ़ूर और अल-गाफ़िर है। ये नाम कुरान मजीद में आए हैं और सबका रूट एक ही है, गाइन फ़ा रा। इसका मतलब कंसील कर देना यानी ढांप देना है। हम अपने मुंह पर कंसीलर लगाते हैं ना, ताकि फेस पर जो दाग धब्बे हैं उनको कवर कर सकें। तो अल-गफ़्फ़ार जो अपने बंदों के गुनाहों को ढांप देता है, बहुत ज़्यादा पर्दापोशी करता है। इंसान सोचता है कि अल्लाह को पता नहीं चला, तो बंदा फिर गुनाह करता है, फिर करता है और फिर करता है। फिर अल्लाह ताला उसका पर्दा खोलता है, पहली बार नहीं खोलता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वक़्त में एक चोर आया। जब उसका हाथ काटा जाने लगा, तो वो कहने लगा, मुझे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो। पहली दफ़ा ही चोरी की है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहली दफ़ा अल्लाह ताला कभी नहीं पकड़ता। फिर जब तहकीक हुई, तो ये मालूम हुआ कि ये 7वीं चोरी थी उसकी। तो अल्लाह ताला चांस देता है, पहली दफ़ा में नहीं पकड़ता, एक्सपोज़ नहीं करता, धाम देता है बंदे को। और गफूर का मायने बहुत बख्शने वाला और बंदे के गुनाहों को दरगुजर करके उसको अजाब से बचा लेता है। ये अल्लाह ताला की सिफ़त है कि वो बख्श देता है और ये अल्लाह ताला की रहमत है, उसका एहसान है बंदों पर। जब बंदा गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो ये एहसास उसको हो जाता है कि अल्लाह मुझसे बहुत बड़े गुनाह हुए। ये एहसास आपको कोई नहीं दिलाएगा, ये ख़ुद के अंदर एहसास होना चाहिए कि मेरी क्या पोजीशन है, कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। जब बंदा कहता है कि अल्लाह मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं, कैसे तुझे मुंह दिखाऊंगा, कब्र में कैसे जाऊंगा, तो अल्लाह को ये गिड़गिड़ाना इतना पसंद आता है कि उसे अपने बंदे की सुबहान अल्लाह की तस्बीहात से भी ज़्यादा पसंद है। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं कि बंदों का गिड़गिड़ाना और इनका अहोबका मुझे तस्बीह करने वालों की सुबहान से भी ज़्यादा महबूब है। और कुरान करीम में 91 मरतबा अल्लाह ताला का ये नाम अल-गफ़ूर आया है और 5 दफ़ा अल-गफ़्फ़ार। तो अब गफ़ार, गफ़ूर और गाफ़िर में क्या फ़र्क है? गाफ़िर फ़ाइल है जो बख्शिश करे, वो गाफ़िर है, ये आम है लफ्ज़। गफ़ूर में ताकीद है कि अल्लाह के पास ताकत है बख्शने की, कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, अल-गफ़ूर उसको ढांप सकता है, उसको माफ़ कर सकता है। और अल-गफ़्फ़ार में बार-बार का मायने आता है, यानी मुसलसल का सफ़ आता है कि एक दफ़ा नहीं बल्कि बार-बार मुसलसल वो बख्शता रहता है। गफूर बड़े से बड़ा गुनाह को भी बख्श देता है और अल-गफ़्फ़ार बार बार बख्शने वाला। सुबहान अल्लाह, ये है अल्लाह की वो सिफ़ जो हमें खुद बता दी कि हम उससे माफ़ी मांगे, उसकी तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को बता दें कि मेरे अल्लाह ने कहा है कि ये जो गुनाहगार हैं ये भी मेरे ही हैं। तो कितनी मोहब्बत है इसको। वो अल गफूर अल गफ़ार है। उसने अपने नबी के ज़रिए हम जैसों को इत्तला भिजवाई कि मेरे सारे बंदों को बता दें कि मैं बड़ी मग़फ़िरत करने वाला हूँ, मैं रहमतें बरसाने वाला हूँ, बेशक मैं अल गफूर हूँ और अर रहीम हूँ। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के किसी बंदे ने कोई गुनाह किया, फिर अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए मेरे मालिक, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है अपने फ़रिश्ते से, क्या मेरा बंदा जानता है कि इसका कोई मालिक है जो गुनाहों पर पकड़ भी सकता है और माफ़ भी कर सकता है? इसलिए कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दें, तो मैंने इस बंदे का गुनाह माफ़ कर दिया। उसके बाद जब तक अल्लाह ने चाहा वो गुनाह से रुका रहा, फिर किसी वक़्त फिर गुनाह हो गया। अब फिर अल्लाह से अर्ज़ किया, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे बख़्श दे। तो अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि मेरे बंदे को पता है कि उसका कोई मालिक है जो कसूर माफ़ करता है और पकड़ भी सकता है, तो मैंने अपने बंदे का गुनाह माफ़ कर दिया। उसके बाद जब तक अल्लाह ताला ने चाहा वो बंदा गुनाहों से रुका रहा। फिर कुछ अरसे बाद उससे गुनाह हो जाता है। फिर अल्लाह ताला से कहता है कि ए अल्लाह, मुझसे ये गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला फिर इरशाद फ़रमाते हैं कि मेरे बंदे को यकीन है कि उसका कोई मालिक है, कोई मौला है जो गुनाह माफ़ भी कर देता है और अज़ाब भी दे सकता है। मैंने अपने बंदे को बख़्श दिया, जो उसका जी चाहे करे। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे साथ भी ऐसे ही मामला करे। आमीन। एक दफ़ा एक शख्स बड़ा गुनहगार था। वो एक आदमी के पास आया और कहता है, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, मैं क्या करूँ? उसने कहा, तुम तौबा कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। उसने तौबा कर ली। कुछ अरसे बाद फिर आ गया, बोला मुझसे फिर गुनाह हो गया है।
تو اس آدمی نے کہا اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تیرا تو روز کا یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ دونوں کی روح قبض کر لو اور میرے پاس لاؤ۔ دونوں کو اللہ کے حضور پیش کیا گیا۔ جو گناہ گار تھا فرمایا اس کو جنت میں داخل کر دو، اور جو نیک آدمی تھا اس سے فرمایا تم کون ہوتے ہو میری بخشش پر حد لگانے والے کہ میں معاف نہیں کروں گا، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو کبھی کسی کو یہ نہ کہیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے پکڑے، چاہے کسی کے چھوٹے گناہ پر کسی کو پکڑ لے، چاہے کسی کے بڑے سے بڑے گناہ پر بھی اس کو معاف کر دے۔ اس کی مغفرت کے اپنے ہی ڈھنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہوں کے ساتھ بھی ملے مگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ اتنی بڑی ہے اس کی بخشش۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس قدر بخشیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان کو بھی امید ہو جائے گی کہ شاید آج میری بھی غلطیاں معاف کر دی جائیں اور میں بھی جہنم سے نکالا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور جو زنا سے بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے بچے کو بھی ہلاک کر دیا اور ساتھ خود بھی ہلاک ہو گئی، اللہ کی قسم تیری تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ سن کر اس عورت نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اٹھ کے چل دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ میں نے خود ہی فتویٰ دے دیا ہے، میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو پوچھوں۔ صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا قصہ بیان کیا کہ عورت نے ایسے پوچھا تھا اور میں نے اس کو یہ جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو ہریرہ، اللہ کی قسم تو خود بھی ہلاک ہوا اور تو نے اس عورت کو بھی ہلاک کر دیا۔ تجھے اس آیت کا علم نہیں ہے؟ سورہ فرقان میں آیت ہے کہ جس نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا اگر وہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینے والا ہے۔ یہ سورہ الفرقان میں آیت نمبر 68 سے 70 تک ہے، اگر آپ ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے اٹھا، میرا حال یہ تھا کہ میں مدینے کی گلیوں میں دوڑتا پھر رہا تھا کہ کون ہے جو مجھے فلاں عورت کا پتہ بتائے جس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ میرا یہ حال دیکھ کر بچے شور کرتے تھے کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا، حتیٰ کہ اسی طرح رات ہو گئی اور وہ عورت کل والی جگہ پر مجھے مل گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخ مار کر خوشی میں رونے لگی اور کہا کہ میرے پاس فلاں باغ ہے، میں مساکین کے لیے صدقہ کرتی ہوں۔ انسان قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں نظر دوڑائے گا تو اول حصہ میں گناہ ہوں گے، آخر میں نیکیاں دیکھے گا۔ دوبارہ دیکھنے لگے گا تو اوپر سے آخر تک نیکیاں ہی نیکیاں دکھائی دیں گی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، اس لیے کہ اس نے بھی گناہ چھوڑ کر نیکیوں میں دوڑ لگائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے گناہ کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا، اور اللہ اس پر قادر ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کے چاہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، تو لوگوں نے جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ ہم پر بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر میدانوں کی طرف نکلے بارش کی دعا مانگنے کے لیے، تو آپ نے دعا کی اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما، مگر آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف ہو گیا، سورج پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا اللہ ہم پر بارش برسا دے، ہم تو بارش کی دعا کر رہے ہیں۔ وحی آئی اے موسیٰ، نہ تو تیرا رتبہ میرے آگے گھٹا ہے، نہ تیری وجاہت میں کوئی کمی ہوئی ہے، لیکن تم میں سے ایک بندہ 40 سال سے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ تم لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ بندہ تم میں سے نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کمزور بندہ ہوں، یوں میں کمزور سی آواز سے کیسے مطلع کروں؟ 70,000 لوگ تھے۔ حکم ہوا آواز دو، ہم پہنچائیں گے۔ چنانچہ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، وہ گناہ گار بندہ جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا ہمارے درمیان سے نکل جا، کیونکہ تیری وجہ سے بارش رکی ہے۔ اب وہ گناہ گار بندہ بھی ان میں کھڑا ہوا ہے۔ اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا، آگے پیچھے دیکھا تو سمجھ گیا
میں ہی مطلوب ہوں، میں ہی وانٹڈ ہوں۔ تو سوچا اگر میں نکلوں تو میری کتنی رسوائی ہے، ذلیل ہو جاؤں گا، اور اگر ٹھہرا رہتا ہوں تو میری وجہ سے سبھی بارش سے محروم رہیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اس وقت اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا کہ کوئی نہ دیکھے، اور دعا کی کہ اے اللہ، میں نے 40 سال سے تیری نافرمانی کی، میرا دن بھی تیری نافرمانی میں گزرا، میری رات بھی تیری نافرمانی میں گزری، لیکن تو نے مجھے ہمیشہ مہلت دی۔ اے اللہ، اب اگر میں نکلتا ہوں تو میری رسوائی ہے، اور میں ٹھہرتا ہوں تو یہ سب لوگ بارش سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے رسوا نہ کر، میں تیرا فرما بردار بندہ بن جاتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تو ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہیں کہ ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں، تو یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، موسیٰ، اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا، اب اسی کی وجہ سے میں برسا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مجھے وہ بندہ تو دکھا دے، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا تب میں نے اسے رسوا نہیں کیا، اور اب وہ تو توبہ کر بیٹھا ہے، تو اب میں کیسے اس کو رسوا کروں؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھانپ دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ڈھانپ دے، ایسے معاف کر دے کہ ان کو نیکیوں میں بدل دے۔ آمین، الحمدللہ۔